بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ رشیا کی یوکرین میں جنگ جاری ہے۔ ایک طرف تو مغربی دنیا یوکرین کی بڑی بھرپور مدد کر رہی ہے، ان کو ہر طرح کے ہتھیار مہیا کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو پیسہ بھی دے رہے ہیں، ٹریننگ ان کے جو فوجی ہیں ان کی ٹریننگ کی جا رہی ہے، برطانیہ میں ٹریننگ ہو رہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس انفارمیشن رشین موومنٹس کے بارے میں، پھر آپ کہہ لیجئے کہ ہر طرح کی ایڈوائس وغیرہ بھی موجود ہے، ان کی لیڈرشپ وہاں پہ ملٹری لیڈرشپ موجود ہے یوکرینینز کو ہر طرح کا مشورہ دینے کے لیے۔ ان حالات میں رشیا ایک لمبی جنگ میں پھنس سکتا ہے، کیونکہ جو مقاصد وہ حاصل کرنا چاہ رہا تھا وہ اس کو حاصل ہوئے نہیں۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ رشیا ایک ڈیفینسو پوزیشن میں چلا گیا، انہوں نے لوہانسک اور ڈونیٹسک کا علاقہ جو ہے وہ اس پہ قبضہ رشیا کا موجود ہے، اور رشیا بات چیت کرنا چاہتا ہے، لیکن یوکرین اس چیز پہ تیار نہیں۔ یوکرینین پریزیڈنٹ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں اس نے واضح طور پہ کہا کہ جب تک ہم پورا علاقہ رشیا سے آزاد نہیں کروا لیتے اس وقت تک بات چیت نہیں ہوگی۔ رشیا نے کرائمیا کا علاقہ کافی پہلے کیپچر کیا تھا، میرا خیال ہے وہ غالباً 2016 کی بات ہے، اور اس کے بعد پھر اب جو جنگ ہوئی اس میں انہوں نے مزید علاقہ مشرقی یوکرین کا قبضے میں لیا، لیکن یوکرینین جو ہیں وہ اب مصمم ارادے کے ساتھ اس جنگ کو لڑ رہے ہیں کہ انہوں نے جو علاقہ کھویا ہے اس کو انہوں نے واپس لینا ہے۔ 2 یا 3 دن پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے خرکیف کا علاقہ خالی کرایا اور رشین جو ہے ان کو پیچھے پش کر دیا۔ مغربی دنیا کا پریشر جو ہے وہ ہر آئے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے، گو کہ رشیا نے بھی اپنے کارڈز کھیلے ہیں، اور ان کو جو گیس سپلائی وغیرہ تھی یورپ کو وہ بند کی ہوئی ہے انہوں نے، لیکن مغربی دنیا کا پروپیگنڈا اور اس کے ساتھ ساتھ جو فزیکل مدد دے رہے ہیں وہ یوکرین کو، اس کے نتائج خاصے رشیا کے لیے خاصے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ رشیا کے اپنے اندر اپنے ملک میں یہ جنگ اتنی پاپولر نہیں ہوئی جتنی کہ ہونی چاہیے تھی۔ حالانکہ رشین سٹانس انیشل جو تھا وہ کسی بھی صورت میں اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ نیٹو اگر یوکرین نیٹو کو اجازت دیتا یا شامل ہو جاتا نیٹو میں، اور وہ نیٹو آ کے رشیا کے اینڈ ڈور سٹیپ پہ بیٹھ جاتا، تو رشیا کے لیے سیکورٹی کے ایشوز بہت زیادہ ہوتے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ رشیا نے جب اٹیک کیا تو ایک چھوٹے ملک کے اوپر ایک بڑے ملک کا حملہ، یہ پوری دنیا اس کو ریجیکٹ کرتی ہے، اور اس کے لیے حمایت حاصل کرنا مشکل ہے۔ ان حالات میں چائنیز نے بڑی حد تک رشیا کی مدد تو کی ہے، مدد اس طرح کہ پولیٹیکلی انہوں نے اور فائنانشلی سپورٹ کیا ہے کہ ان سے گیس وغیرہ لے رہے ہیں، لمبے وقت کے معاہدے کیے ہیں۔ چائنیز لیڈر نے پرائیویٹلی مشورہ ضرور دیا ہے رشینز کو، ولادیمیر پوٹن کو، کہ جنگ طول پکڑ گئی ہے تو اس سے بھی آپ کو جان چھڑانی چاہیے، کیونکہ مغربی دنیا کی یہ کوشش ہوگی کہ رشیا کو لمبی جنگ میں پھنسا کے اور وہ باہر سے بیٹھ کے ہتھیار اور پیسہ لگاتے رہیں اور رشیا کا اسی طرح بیڑا غرق کر کے رکھ دیں۔ اس جنگ میں رشیا کے جو نقصانات ہوئے وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ رشیا کے اندر ایک ڈیمورلائزیشن ہوگی، اور مسٹر پوٹن یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جنگ چھیڑنا ان کا کوئی اچھا قدم نہیں تھا، ان کو اس کے لیے کوئی اور حل ڈھونڈنا چاہیے۔ مثلا یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا جو S-400 جو دنیا کا سب سے بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم سمجھا جاتا ہے، اور اس سے پہلے ان کا S-300 بھی بڑا اچھا سسٹم تھا، لیکن S-400 کا آپ نے دیکھا کہ وہ انڈیا نے بھی خریدا، ٹرکی نے بھی لیا، بہت سارے ملک اس کو لینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ، اور چائنا نے بھی لیا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آج دن تک جتنے بھی ایئر ڈیفنس سسٹمز بنائے گئے ہیں ان میں S-400 سب سے اچھا سسٹم ہے۔ لیکن یوکرین نے نہ صرف S-400 کے سائٹس ڈسٹروائے کیے ہیں،
بلکہ بعض لانچرز S-300 کے بھی انہوں نے ڈسٹرائے کیے ہیں، S-300 کا ریڈار بھی ڈسٹرائے کیا ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے ویڈیو بھی دکھائی ہیں، جس سے کہ یہ کسی حد تک یقین کیا جا سکتا ہے کہ واقعی یوکرین نے یہ ڈسٹرکشن کی ہے۔ اس میں یوکرینینز نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے اور بھی کافی ان کے سائٹس وغیرہ گولہ بارود کے ذخیرے تباہ کیے ہیں، اور اس کو ویریفائی کرنا ہے سچ تو وہ ممکن نہیں، لیکن S-400 وغیرہ کی چونکہ انہوں نے دکھائی ہیں یہ ویڈیوز، تو اس سے اس بات کا یقین کیا جا سکتا ہے کہ رشیا کے S-400 وغیرہ انہوں نے ڈسٹرائے کیے ہیں۔ جن ملکوں نے یہ خریدے ہیں جیسے چائنا، انڈیا یا ٹرکی وغیرہ، لازماً وہ سوچ رہے ہوں گے کہ جس نیت سے خریدا گیا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے اچھا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، غالباً وہ نہیں ہے، یا اس میں کچھ کمیاں ہیں، مغربی دنیا کے ہتھیار جو ہیں وہ شاید زیادہ بہتر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک آپ کہہ لیجیے کہ مورل پریشر رشیا کے اوپر جو ڈالا جا رہا ہے، وہ مغربی دنیا کا پروپیگنڈا بھی ہے، اور کچھ حالات بھی ایسے ہیں۔ پروپیگنڈا یہ ہے کہ مغربی دنیا بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، اور رشیا جو ہے وہ میزائل فائر کر رہا ہے سویلین پاپولیشن پہ، اس کی بڑی تباہی ہوئی ہے۔ پھر وہ لے آتے ہیں مختلف قسم کے خبریں اس طرح کی کہ جی بچے اتنے مارے گئے، یہ تباہ ہوا، تو رشیا کے اوپر ایک پریشر، مورل پریشر بلڈ اپ کیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایک ایزیوم میں ایک ایسی ماس گریو، ایک بہت بڑی قبر دریافت ہوئی ہے، جس میں کہ یہ جو قبر جو یوکرین میں دریافت ہوئی ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ رشینز نے بہت سارے سویلینز کو مار کے تو اس میں دفن کر دیا۔ اب گیزک فارن منسٹر جو ہیں وہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ رشیا کے اوپر سویلین پاپولیشن کے اوپر حملے کرنے اور اس کو مارنے کے لیے اس کے اوپر مقدمات چلائے جائیں وار کرائمز کے، وہ امریکنز نے بھی مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ اب وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ٹرائلز وغیرہ کہیں شروع ہو جائیں اور یوکرینینز جو ہیں وہ اپنے شواہد وغیرہ لے کے پہنچ جائیں ہیگ میں یا عالمی عدالت میں کہیں، لیکن رشیا کے اوپر لازماً ایک پریشر موجود ہے جو کہ مورل بھی ہے اور ملٹری پریشر بھی ہے۔ چائنا نے اس موقع کے اوپر ایک بہت بڑا آپ کہہ لیجیے کہ خطرہ کھڑا کیا تھا، ایک بہت انہوں نے نعرہ لگایا تھا تائیوان کے معاملے میں، اور جب نینسی پیلوسی نے وہاں پہ وزٹ کیا تو لگتا تھا کہ چائنا بالکل تیار ہے جنگ کرنے کے لیے اور وہ تائیوان پہ حملہ کرے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ ملٹری ایکسرسائزز وغیرہ کرا کے تو اس سچویشن سے وہ باہر نکل آئے، اور یوں لگتا ہے کہ وہ جان چھڑائی انہوں نے اس سچویشن سے، باوجود اس کے کہ انہوں نے بہت بلند و باغ نعرے لگائے تھے۔ یہی وہ چیز ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جنگ سے بچنا چاہیے، رشیا کو بھی جنگ سے بچنا چاہیے، اور اینٹی امریکن بلاک بنا کے اس کے ذریعے امریکہ کا مقابلہ کرنا چاہیے، جو نہ صرف نیا ورلڈ آرڈر دے جہاں پہ کہ ایک نیا فائنینشیل سسٹم ہو، نیا پولیٹیکل سسٹم ہو جو کہ یونی پولر دنیا کو ختم کر سکے اور بائی پولر یا ملٹی پولر دنیا بنائی جا سکے۔ یہ وہ چیز ہے جس طرف چائنا رشیا کو دھکیلنا چاہتا ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی تھوڑی آپ کہہ لیجئے کہ عجیب سی ایک بات ہوئی، وہ یہ جو انڈین پرائم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی۔ انڈین پرائم منسٹر نے پہلے رشین پرائم منسٹر سے ٹیلی فون وغیرہ پہ بات کی تھی، اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اگر آپس میں اتفاق نہیں کرتے یا کسی چیز کے اوپر آپ ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکتے تو عموماً وہ پبلک میں نہیں لائی جاتی، جس سے آپس کا بھرم قائم رہتا ہے۔ لیکن یہاں یہ ہوا کہ نریندر مودی نے یہ جو شنگھائی کوآپریشن کی جو ان کی تھی میٹنگ، اس میں ایک رشین صدر کے ساتھ جو انہوں نے میٹنگ کی وہاں پہ، وہ ایک ٹیلی وائز میٹنگ تھی، یا یہ کہہ لیجئے کہ وہ ان پرسن میٹنگ نہیں تھی بلکہ آن لائن میٹنگ تھی۔ تو اس میں انہوں نے بڑا واضح کہا کہ یہ جنگ جو 7 مہینے آپ کی چل چکی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جنگ کا زمانہ نہیں ہے،
ہمیں جنگ سے گریز کرنا چاہیے۔ رشین صدر کے لیے یہ ایک بڑا دھچکا تھا۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ وہ لگتا تھا کہ انہوں نے سر نیچے کیا ہے اور پریشان ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بھارتی وزیر اعظم سے کہا کہ میں آپ کا کنسرن سمجھتا ہوں کہ آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس جنگ سے باہر نکلا جائے، اس جنگ کو ختم کیا جائے، لیکن یوکرین اب جان نہیں چھوڑ رہا ہے۔ یوکرین جو ہے وہ بات چیت کے لیے آمادہ نہیں، اور یوکرین نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جب تک رشیا سارے علاقے خالی نہیں کرتا وہ بات چیت نہیں کریں گے، اور رشیا فی الحال علاقے خالی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں جو سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ رشیا بارہا مغربی دنیا کو کہتا رہا کہ آپ مجھے آئسولیٹ نہیں کر سکتے، سینکشنز آپ نے لگائیں، آئسولیٹ نہیں کر سکتے۔ چائنا میرا ساتھ دے رہا ہے، انڈیا ساتھ دے رہا ہے، دو بڑے ملک ہیں، لیکن یہ جو مودی کی جو سٹیٹمنٹ یا جس طرح انہوں نے کہا ہے، اس نے پوٹن کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ویسے تو مالی اعتبار سے پوٹن کو انڈیا کے ساتھ تعلق بہت اہم ہے، کیونکہ انڈیا بہت بڑا خریدار ہے ان کے ویپنز کا، اور آئل بھی دوسرا سب سے بڑا ملک ہے جو رشیا سے تیل خرید رہا ہے چائنا کے بعد۔ چائنا سب سے زیادہ خرید رہا ہے۔ چائنا نے یہاں پہ اوپنلی کوئی ایسی بات نہیں کی، اور رشین صدر نے اس کا بھرپور طریقے سے شکریہ ادا کیا۔ وہ لگتا ہے کہ واقعی بہت زیادہ مشکور ہے، جہاں انہوں نے کہا کہ چائنا کی پالیسی یوکرین کے معاملے میں بڑی بیلنس پالیسی ہے، اور میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ اور پھر ریٹرن میں انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم بھی چائنا کو سپورٹ کرتے ہیں ون چائنا پالیسی کے اوپر، اور تائیوان کو سمجھتے ہیں کہ وہ چائنا کا حصہ ہے۔ اس طرح یہ بات چیت ہوئی، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود لگ یوں رہا ہے کہ ایک طرف انٹرنیشنل پولیٹیکل پریشر پوٹن پہ آ رہا ہے کہ جنگ بند کی جائے، دوسری طرف امریکن پروپیگنڈا یا ویسٹرن پروپیگنڈا اور ویسٹرن ویپنز، جس کی وجہ سے جنگ میں پیش رفت ختم ہو چکی ہے اور بعض جگہوں پہ پسپائی بھی ہے رشیا کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وار کرائمز کا قصہ، اور اگر وہ چیزیں نکل آتی ہیں تو اس کے لیے رشیا کی بدنامی کے چانسز بھی موجود ہیں۔ لہذا اس وقت جو سچویشن ہے وہ باوجود اس کے کہ کافی سارے علاقے، ڈونیٹسک کا علاقہ، لوہانسک وغیرہ، یہ رشیا کے قبضے میں ہیں، اور ابھی تک یوکرین ان سے آزاد نہیں کروا سکا، کرائمیا بھی رشیا کے پاس ہے۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ سچویشن آہستہ آہستہ پوٹن کے لیے خراب ہوتی جا رہی ہے اور ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ یہاں پہ یا تو کوئی بڑا حملہ، کوئی بڑی تیاری جس سے کہ زیادہ کیجولٹیز کے بھی چانسز ہیں۔ جو بائیڈن نے ابھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال ہوا رشیا کی طرف سے تو وہ بہت برا ہوگا، اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو ایسی چیزیں موجود ہیں جہاں یہ بھی خیال آتا ہے کہ جنگ بڑھ نہ جائے، بہت زیادہ پھیل نہ جائے، تو وہ بھی محتاط، اس طرف بھی احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بہر صورت رشیا کے لیے اس وقت جنگ میں ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، اور اس کو لازماً کوئی بڑے قدم اٹھانے ہوں گے جس سے کہ کم از کم یہ سچویشن جو آج بہت ایڈورس نظر آتی ہے کچھ اس کے لیے فیوریبل ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔